عین مطابق ان کی شاعری تھی. جو ہم کالم لکھتے ہیں اس کی زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 دن یا کچھ لمحے یا کچھ دن تک ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. مگر بدقسمتی دیکھیے حالات کی کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم شاید ہم سے بڑے جو لکھ رہے تھے یا 1947 کے بعد سے لکھنا شروع ہوئے تھے آج بھی وہی لکھ رہے ہیں. ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور مستقل گھومتے چلے جا رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ کوئی پرانی فائل ہے جس کے اوپر سے ٹیپ اتار کے اگلے کو تھما دی جاتی ہے، پھر اگلے والی ٹیپ جو ہے اس سے اگلے کو تھما دی جاتی ہے، لیکن جو اسٹیبلش ہونے والی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی جانتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہی جانتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی چلی آ رہی ہے پچھلے کئی سالوں کئی دہائیوں کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے ساتھ. اور جب یہ تبدیلی خود ان کے گلے پڑی ہے تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو چلے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن یہ جو دور کی کہانی انہوں نے لکھی ہے خاص کر کے جو یہ بڑی بات ہوتی ہے اس وقت لکھنا جب جبر کا موسم، جب حبس کا موسم ہو، اس وقت بہار کے جھونکے کی طرح اپنے قلم کو استعمال کریں اور لوگوں کو سچ بتائیں اور سچ کو پابستہ حالات نہ بنائیں. کیونکہ اگر سچ پابستہ حالات ہو جائے تو ہمارا حال جو ہے وہ جھوٹ بولے گا. اگر حال جھوٹ بولے گا تو ہمارا مستقبل سچا نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت سارے لوگ، اب حامد میر صاحب بیٹھے ہیں، فواد صاحب ہیں، جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، سب نے اس وقت میں جب جبر کا موسم تھا تو حق اور سچ کے لیے لکھا ہے، جبر برداشت کیا ہے. اور میں ابھی وہی بات سن رہی تھی، میں خیال ہے پچھلے سیشن میں حامد میر صاحب کے بھی بات کی کہ یہ کریڈٹ میرا خیال ہے کہ ہم ان کے والدین کو جاتا ہے، ان کی والدہ کو جاتا ہے، جنہوں نے ان کو تخیل کی پرواز دی ہے، جنہوں نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، جو اپنے بچوں کو خیالات اور تخیل کی دنیا میں لے جاتے ہیں. سوچنے کی پرواز جو ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو لفظ کیسے تخلیق ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حالات کے جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ اپنی بات کہی ہے اور اپنی بات لکھی ہے. اور یہ جو کتاب ہے، تینوں کتابیں، ان تینوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک اور دور جو کہ ہم پچھلا دور دیکھتے ہیں اس کی پوری فلم آپ کے سامنے چلنا شروع ہو جائے گی. اور جو آئندہ جو طالب علم جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ چلے گا کہ 2018 سے پہلے کی اسٹیج کیسی تھی، پھر وہ اسٹیج کیسے تیار ہوا، پھر اس میں کون کون سے کردار ڈالے گئے، پھر ان کے کون کون سے الفاظ دیے گئے، کون کون سا اسکرپٹ ان کے ہاتھ تھمایا گیا اور کس طرح کا کھیل پاکستان کے لیے تیار کیا گیا. اس کھیل کو سمجھنے کے لیے بھی یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے.